اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دوستو، سچ اور جھوٹ کے موضوع پر کافی احادیث پہلی ویڈیو میں ہم نے بیان کی ہیں، اس سے آگے مزید اقوال موجود ہیں، تو ان اقوال کو آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان مبارک موجود ہے، اللہ تعالی جھوٹی زبان اور وہ گواہ جو جھوٹ بولتا ہے سخت ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی جھوٹی زبان اور وہ گواہ جو جھوٹ بولتا ہے سخت ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور فرمان حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی فرمان ہے، سچ کبھی جھوٹ سے شکست نہیں کھاتا، سچ کبھی جھوٹ سے شکست نہیں کھاتا۔ تو آپ سچ پہ قائم تو رہیں نا ایک دفعہ، پھر دیکھیں آپ کو فتح کیسے نصیب ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر ایسے لگتا ہے کہ یار ہم یہاں جھوٹ بول دیں اور کامیاب ہو جائیں، تو وہ کچھ نہیں، وہ ناکامی ہے اصل میں۔ سچ پر قائم رہیں، انشاءاللہ فتح ہی فتح ہوگی۔ تو اسی طرح امام علی علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک موجود ہے، سچائی میں اگرچہ خوف ہے مگر باعث نجات ہے۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے مگر باعث نجات ہے، اور جھوٹ میں گو اطمینان ہو مگر موجب ہلاکت ہے۔ گو اطمینان ہو، جھوٹ میں گو اگر اطمینان ہو مگر موجب ہلاکت ہے۔ وہی کہ سچ میں خوف تو ہوگا کہ میں سچ بول رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن اس میں نجات ملے گی، یہ امام نے فرما دیا ہے، مولا علی علیہ السلام نے فرما دیا ہے۔ اور جھوٹ میں چاہے ظاہری طور پر آپ کو اطمینان ہو کہ میں نے جھوٹ بول دیا اور میں بچ جاؤں گا یا بچ جاؤں گی، تو لیکن بعد میں وہ جھوٹ سامنے آنا ہے اور ہلاکت کا سبب بنے گا۔ مولا امام علی علیہ السلام اول امام نے فرمایا، سچا آدمی سچائی کی بدولت اس مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا آدمی مکر و حیلہ سے نہیں پا سکتا۔ جھوٹا آدمی مکر و حیلہ سے نہیں پا سکتا۔ تو سچا آدمی جو سچائی کی بدولت مرتبہ حاصل کرتا ہے، تو جھوٹا آدمی جتنا مرضی زور لگا لے، جو مرضی کر لے، جتنا حیلہ مکر و فریب کر لے، نہیں پہنچ سکتا اس مقام تک۔ اللہ پاک سچے کو ہمیشہ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک بھی موجود ہے اور مزید موجود ہے، دنیا میں جو چیز بہت کم ہے وہ سچائی اور امانت ہے۔ دنیا میں جو چیز بہت کم ہے وہ سچائی اور امانت ہے، اور جو سب سے زیادہ ہے وہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ تو اس لیے مولا علی علیہ السلام اس دنیا کو ہر روز 3 مرتبہ طلاق دیتے تھے، 3 مرتبہ طلاق دیتے تھے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک فرمان ہمارے سامنے موجود ہے، نہ محرم عورتوں اور لڑکوں کے پاس بیٹھنا اور پھر یوں کہنا کہ مجھے ان کی طرف مطلق توجہ نہیں ہوتی، جھوٹ ہے۔ یہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ حضرت حسن بصری کا ایک فرمان ہے، جھوٹا سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، جھوٹا سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا بھی فرمان لکھا ہے جی، جو شخص محبت کا دعویٰ کرے اور تکلیف کے وقت فریاد کرے، وہ محبت میں سچا نہیں بلکہ جھوٹا اور دروغ گو ہے، جھوٹا اور دروغ گو ہے۔ اور بھی کافی فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں، میں کچھ چیدہ فرامین آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں تاکہ مزید ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ جھوٹ بولنے والا بالآخر رسوا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور جس کو جھوٹ بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے وہ سچی بات میں بھی جھوٹ ملا کر بیان کرتا ہے۔ اب سچی بات اسے پتہ بھی ہے، لیکن کیونکہ ایک بیماری لگی ہوئی ہے جھوٹ بولنے کی، تو وہ پھر اس سچی بات میں بھی مکسنگ کرے گا، جھوٹ بولے گا، جھوٹ اس میں مکس کرے گا، اور پھر اس کو مکس کر کے آگے پہنچائے گا۔ اور جو شخص زیادہ قسمیں کھاتا ہے، یہ علامت ہے کہ وہ جھوٹ ضرور بولتا ہے۔ قسمیں جو زیادہ کھاتا ہے بار بار ہر بات میں، اور اکثر اوقات اس نے روٹین ہی بنا لیا اور قسم اٹھاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور ہمیشہ سچ بولنے والا عزت کے اونچے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔
تو جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.